جنات کو حلوہ بیچنے والی عورت کی سچی کہانی۔ آج کی کہانی ایک کم سن خوبصورت لڑکی کی ہے جو کہ ایک ایسا کام کرتی تھی جس کے بارے میں سن کر کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سن کر آپ لوگ ضرور حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی وہ لڑکی اپنی زبانی ہی سنائے گی۔ میرا نام رباب ہے۔ ہم لوگ زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں اور میرے والد صاحب چاچو کے ساتھ ہی رہتے تھے، ایک ہی گھر تھا اور ہم یہاں پر خوشی خوشی رہتے تھے۔ لیکن اب اس گھر کے حصے ہونے کا معاملہ آیا تو میرے چاچو نے میرے والد صاحب کو دھوکہ دیا اور آدھے سے زیادہ حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور ان کے حصے کے پیسے بھی کھا لیے۔ ہمارے پاس صرف ایک کمرہ اور اس کے سامنے ایک چھوٹے سے لان جتنی جگہ تھی۔ میرے والد صاحب شریف آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی سے لڑ نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا اور ایک طرف ہو گئے تھے۔ اب ہمارے گھر کے حالات بھی برے ہو گئے تھے۔ پہلے ہم لوگ کوٹھی والے امیر لوگ تھے اور اب ہم لوگ ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے والے غریب لوگ بن گئے تھے۔ میرے والد صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا رشتہ بہت اچھی جگہ پر ہو جائے، لیکن اب اس گھر میں کہاں سے اچھا رشتہ آنا تھا؟ لوگ تو گھر ہی دیکھتے ہیں۔ ایک کرانے کی دکان والے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ تمہارے والد صاحب نے کہا کہ کم سے کم اس گھر میں کھانے پینے کے لالے تو نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی اپنی کرانے کی دکان ہے اور لڑکا میں نے دیکھ لیا ہے، اچھا انسان ہے، اسی کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں ہے، سارا کچھ اپنوں نے لوٹ لیا ہے اور اس کو جہیز بھی نہیں چاہیے۔ میرے ہونے والے شوہر کے گھر میں اس کی ایک ماں تھی اور ایک بہن جس کی شادی تو ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ یہ شریف لوگ ہیں اور شرافت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پر رہنا تھا۔ ہمارے حالات اس قدر برے جا رہے تھے، ہمیں اپنوں نے لوٹا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ میں بھی اپنے والد صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کو ایک دفعہ بھی اپنے دل کی کوئی بات نہیں بتائی، چپ چاپ شادی کر لی۔ ان لوگوں کا ایک بہت ہی پرانا سا گھر تھا۔ یہ گاؤں بھی شہر سے کافی دور تھا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ بچی شہر میں رہتی ہے، گاؤں میں کس طرح رہے گی، پر میں نے اپنی ماں کو تسلی دی کہ جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنوں کا ساتھ ہونا چاہیے تو ہر جگہ ہی اچھی لگتی ہے۔ کہہ تو میں نے دیا تھا، لیکن میں خود بھی کافی پریشان تھی۔ میں ان کے گھر میں آ گئی۔ میرا کمرہ بھی بہت پرانا تھا اور میرے کمرے سے ایک کھڑکی ساتھ والے دربار میں کھلتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کھڑکی کو بند ہی رکھنا، اس طرف کافی مرد ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کھڑکی کھولنے کا ویسے بھی کوئی شوق نہیں ہے، میں نہیں کھولوں گی۔ گھر دربار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانا وغیرہ بھی آ جایا کرتا تھا۔ میری نند کو کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ جاتی اور کہتی کہ کھڑکی کھول کے وہاں سے چاول وغیرہ لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے بھائی نے منع کیا ہے، اس کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کرے گا، پر میری نند کہتی تھی کہ وہ تو کام پہ گیا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کھڑکی کھول کے صرف ہاتھ باہر کرتی اور وہاں پر نیاز بانٹ رہے ہوتے تھے تو وہ ایک چاول کا شاپر اس کے ہاتھ میں بھی پکڑا دیتے تھے اور یہ کھا پی کر مزے سے خوش ہو جاتی تھی یا پھر اپنے بچوں کو بھیج دیتی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو 10 اور 12 سال کے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ اس کو اس کے موٹاپے کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ یہ اتنا زیادہ کھانا کھاتی تھی، اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ گھر کے دروازوں میں سے بھی گزرنے سے اس کو مسئلہ ہوتا تھا۔
اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ یہ ابھی تک اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، لیکن وہ اس کو لینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے گھر میں کنجوسی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس گھر میں بہت ہی کنجوسی سے کام لیا جاتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے بھی پتہ تھا کہ میرے شوہر کے حالات اچھے نہیں ہیں اور میرے باپ کے بھی، اس لیے سوچا کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ گاؤں میں ایک بیکری ہے، وہاں پر بھی اچھی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اگر وہاں پر تم کوئی اچھی چیز بنا کر رکھ دو تو ہاتھوں ہاتھ بک جائے گی، آدھے پیسے تمہیں مل جائیں گے اور آدھے پیسے دکان والا رکھ لے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ کام کرنا چاہیے اور بہانہ بنا کر بیکری والی کے پاس بھی گئی، اس سے بات بھی کی۔ اس نے کہا کہ باجی آپ کو پہلے کوئی سیمپل دکھانا ہوگا۔ وہ کافی اچھا انسان تھا، اس نے میری بات رد نہیں کی۔ اس نے کہا کہ سیمپل دکھا دیں، اگر چیز مزیدار ہوئی تو میں دکان پہ رکھ لوں گا۔ تھوڑے بہت سلامی کے پیسے بچے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا میں کوئی چیز بنا کر اس کو دکھا دیتی ہوں۔ میں نے گھر میں حلوہ بنایا جو کہ مجھے بہت اچھا بنانا آتا تھا۔ میں نے کیک بھی بنایا، لیکن میری نند کو یہ بات پتہ چل گئی اور اس کے بچوں نے جب مجھ سے مانگا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک پیس لے لو، لیکن اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے کسی اور کے لیے بنائی ہے۔ انہوں نے جا کر یہ بات اپنی ماں کو بتا دی۔ میری نند کا کہنا تھا کہ بچے مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں دیتی؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے ماں باپ کے لیے بنایا ہے؟ کیا ہمارے پیسوں سے اپنے ماں باپ کے لیے چیزیں بنا رہی ہو؟ میری نند نے میرے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی نہیں دے سکتی ہوں، جب گھر والوں کے لیے بناؤں گی تو جتنا مرضی کھا لیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں کنجوس نہیں ہوں تم لوگوں کی طرح۔ اس بات پر اس نے واویلا مچا دیا اور غصے میں آ کر سب کچھ زمین پر گرا دیا۔ یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں کیوں بنا رہی تھی۔ انہوں نے بہت باتیں سنائیں کہ ہم عورتوں کی کمائی نہیں کھاتے، یہ تمہارے ماں باپ کے طور طریقے ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں۔ میرے شوہر کو بھی انہوں نے خوب مرچ مسالے لگا کر یہ بات بتائی۔ حلوہ کھڑکی کے سامنے زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر رو رہی تھی کیونکہ میں نے سب کچھ بہت محنت سے بنایا تھا اور بات صرف حلوے کی نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی کاروبار شروع کروں گی تو اس گھر میں 4 پیسے آ جائیں گے تو اس سے سب کا فائدہ ہوگا۔ میری نیت صاف تھی، لیکن مجھے غلط سمجھا گیا تھا، اس لیے مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے مجھے بہت ڈانٹا۔ اس نے کہا کہ تم کچھ اچھا کرنا چاہتی تھی، لیکن امی کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اس لیے تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور بھی زیادہ محنت کروں گا۔ یہ گاؤں چھوٹا سا ہے، یہاں پر زیادہ کام نہیں ہے، لیکن یہ گھر ہمارا اپنا ہے، اسی لیے ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، نہیں تو پھر کرایہ کون دے گا؟ اور دکان بھی میری اپنی ہے۔ میں سوچتا ہوں دکان پر کوئی اور چیز رکھ لوں، لیکن یہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھا دیا اور میں رات کو بھی اسی حلوے کو دیکھتے دیکھتے ہی سو گئی جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت ہی نہ ہوئی، وہیں پڑی رہی اور میں سو گئی۔ لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو وہ جگہ بالکل صاف تھی اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ کھڑکی کس نے کھولی۔ میرا شوہر تو سو رہا تھا، اگر وہ دیکھ لیتا تو بہت غصہ کرتا، کیونکہ دربار میں تو صبح صبح ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر ہم سوتے تھے، اس لیے کھڑکی کھولنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حلوہ کہاں گیا۔ یہ زمین پر تو گری ہوئی تھا اور کافی گندا بھی ہوا تھا، کھانے لائق تو نہیں تھا۔ پھر سوچا کہ کہیں میری نند کے بچے تو نہیں کھا گئے،
ان کو تو جو بھی مل جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ اتنے بھوکے بچے اور ایسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ پتہ نہیں یہ صرف دنیا میں کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ میری نند کے بارے میں رشتہ داروں نے مجھے بتایا تھا کہ کھانے کی شوقین ہے۔ اس کو لگتا ہے کھانے کی کوئی بیماری ہے، کیونکہ ایک عام انسان تو اتنی خوراک نہیں کھا سکتا نا۔ اچھی بھلی دبلی پتلی ہوتی تھی، کھا کھا کر موٹی ہو گئی ہے۔ اسی چکر میں اس نے اپنا گھر بھی برباد کر لیا ہے۔ خود سوچو کہ کھانے کے لیے کون جھگڑتا ہے، اور یہ اس کی ساس نند کے ساتھ بھی یہی جھگڑے کرتی رہتی تھی کہ میرا کھانا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ شوہر کو بھی ہر ٹائم فرمائش کرتی رہتی تھی۔ وہ لوگ بھی ان کی طرح ہی غریب تھے۔ اس کی اتنی غیر انسانی خوراک کہاں سے پوری کرتے؟ اب میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ میں نے پہلے بھی اس کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ایک دن میں شام کو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جو سوچا تھا وہ تو نہیں ہوا، اب کیا کروں؟ کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا تھا۔ میں اس طرح سے نہیں جی سکتی تھی۔ میں خود بھی چاہتی تھی میرے پاس 4 پیسے ہوں تو مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے شوہر کا دماغ نہ کھانا پڑے اور اسے تنگ نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ مشکل سے ہی اس گھر کا سارا خرچہ چلا رہا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا آئی اور کھڑکی کھلی۔ میں کھڑکی بند کرنے لگی تو میں ایک آواز پر چونک گئی۔ وہ آواز یہ تھی کہ کیا تم اور حلوہ بنا سکتی ہو؟ میرا دل نہ جانے کیوں بیٹھ گیا اور قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کون تھا؟ کسی مرد کی آواز تھی۔ شاید وہ کھڑکی کے دوسری طرف بیٹھا تھا، لیکن مجھے وہ دکھائی بالکل بھی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میرے کمرے میں تو اتنا اندھیرا تھا، میں تو اس کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دربار میں روشنی ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میری بات کو سمجھو، تمہارے ہاتھ کا حلوہ میں نے کھا لیا تھا، بہت ہی زیادہ مزیدار تھا، مجھے اور بھی کھانا ہے، اگر تم بنا کر دو تو میں تم سے خرید لیا کروں گا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بنا سکوں، اور اچانک سے ہی کچھ پیسے کھڑکی سے اندر آ گرے، میرے قدموں کے پاس ہی پڑے تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ میں اسے واپس کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ رکھ لو اور ان پیسوں سے حلوہ بنا لینا، میں تم سے خرید لیا کروں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ کیسے کہا کہ میں نے ہی وہ حلوہ کھا لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو اس نے اندر ہاتھ بڑھا کر وہ گندا حلوہ کھا لیا تھا، اور شاید اس کو اتنا پسند آ گیا کہ وہ خود پیسے دے کر کہہ رہا تھا کہ میرے لیے حلوہ بنا دو۔ مجھے بات کسی کو بتا دینی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، نظر تو آیا نہیں، آواز سے تھوڑا بوڑھا انسان لگ رہا تھا۔ میں نے ان پیسوں کو اٹھا لیا۔ اب میں کیا کرتی؟ میں نے دوبارہ کھڑکی کھولی اور وہ ابھی بھی شاید وہیں پہ بیٹھا، اور کہا اپنے پیسے واپس لے لیں، کیونکہ میرا ڈر کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر سوچا کہ شوہر سے کہہ دوں گی کہ مجھے آرڈر مل گیا ہے، کیونکہ میرے شوہر نے پہلے بھی تو منع نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے آرڈر ملا ہے، یہ دیکھو، انہوں نے خود پیسے دیے ہیں کہ آپ سامان لے کر چیزیں بنائیں اور ہم آپ سے خرید لیں گے۔ میرے شوہر نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے گھر بیٹھ کر ہی یہ کام کرنا ہے، لیکن امی کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ امی کو سمجھائیں، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رسم روایت یہ ساری اپنی جگہ ہوتی ہیں، انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ انسان کو ہر روز پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں آپ کا ساتھ دینے کی بات کر رہی ہوں، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کر رہی۔ میرے شوہر کو تو میں نے کسی طرح منا لیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے،
تم یہ کام کرو، اگر امی تمہیں کچھ کہیں تو کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے، تم میری بیوی ہو، تم پر میرا حکم چلے گا۔ شکر ہے کہ میرے شوہر نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد میں نے حلوہ بنایا اور کھڑکی کے پاس ہی رکھ دیا۔ مجھے لگا کہ وہ شخص آئے گا، لیکن صبح جب میں اٹھی تو میری اس چھوٹی سی ٹوکری میں حلوہ نہیں تھا اور اس کی جگہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ اس نے پہلے بھی تو پیسے دیے تھے، ابھی پیسے نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن اس نے سامان کے پیسے الگ رکھے تھے اور حلوے کی قیمت الگ رکھی تھی جو کہ بہت زیادہ تھی، اور سامان کے پیسے بھی زیادہ رکھے تھے جس سے سامان کے علاوہ بھی پیسے بچتے تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ شوہر کو بتایا، بچے بیچارے مانگتے رہ جاتے ہیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا، پھر گھر بھر میں جھگڑے بنیں گے۔ تمہیں اپنی بہن کا تو پتہ ہے نا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اسے اجازت دی ہے، جو کرتی ہے اسے کرنے دیں۔ عجیب سی بات ہے کہ کسی کی نیت پر شک کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن جب عورت پیسے کمانا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کے کام سے کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سب اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن جب پیسے آنے لگتے ہیں تو پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ گھر میں پیسے آ رہے تھے، وہ پیسے جمع کر رہی تھی اور میرے شوہر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس سب کے پیچھے ایک جھوٹ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بیکری والے کو یہ سب کچھ دیتی ہوں، لیکن یہاں پر تو ایک ہی آدمی مجھ سے یہ سب کچھ روز لیتا تھا۔ جانے اتنی حلوہ کھا کر کیا کرتا تھا؟ اتنا حلوہ کھانے سے پیٹ میں درد تو ہوتا ہوگا۔ میں کھڑکی کے پاس ایک ٹوکری رکھ دیتی، وہ حلوہ اٹھا لیتا اور پیسے رکھ دیتا، واپس ٹوکری کر کے اندر ہی پیسے رکھتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے شوہر کے آنے سے پہلے ہی ہو جاتا تھا۔ میرے شوہر کو بھی شک نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھنا تو چاہیے تھا کہ میرے سے حلوہ کون خرید رہا تھا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ شخص ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا، اور اس طرح سے حلوہ کیوں لیتا ہے؟ اس کے علاوہ اتنے سارے پیسے دے جاتا ہے۔ ویسے مجھے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس طرح کی انسان نہیں تھی، اس لیے سوچا کہ اسے کہوں کہ آپ زیادہ پیسے کیوں دے جاتے ہیں، لیکن مجھ سے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ شام ہوتے ہی کمرے میں حلوہ رکھ دیتی تھی اور مغرب تک وہ واپس آتی تو حلوہ غائب ہو جاتا، ٹوکری میں پیسے پڑے ہوتے تھے۔ ایک طرح سے یہ بات اچھی تھی، میرا شوہر رات کو 10 بجے کے بعد آتا تھا، اس لیے اسے بھی پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ اس نے یہ کھڑکی کھولنے سے سخت منع کیا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی نند سے کہا کہ ہم بھی دربار چلتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دربار نہیں جا سکتے؟ وہاں عورتیں بھی تو آتی ہیں، ہم نے کون سا وہاں جا کے کوئی شرک کرنا ہے، ویسے ہی دیکھنے چلتے ہیں کہ کیسا دربار ہے۔ میری نند کا کہنا تھا کہ پہلے ہم بھی جایا کرتی تھیں، لیکن پھر بھائی نے منع کر دیا، اور ہماری اور درباروں کی ایک ہی دیوار ہے، ان کی وجہ سے ہم اپنے گھر بیچ بھی نہیں سکتے، اس لیے ہمارا تھوڑا جھگڑا بھی ہے۔ اس کے بعد سے ہم نہیں جاتے۔ میں جانا چاہتی تھی، جس ٹائم وہ حلوہ اٹھاتا تھا یہ سوچ کر جانا چاہتی تھی کہ اسی طرح میں اس شخص کو دیکھ لوں گی، لیکن میری نند نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گے۔ میں نے سوچا کہ ساتھ ہی تو ہے، خود ہی چلی جاتی ہوں، شوہر پوچھے گا تو کہہ دوں گی ساتھ والی سے کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھی۔ دراصل ہم لوگ جس جگہ پر رہتے تھے ایک چھوٹی سی کالونی جیسی تھی، یہاں پر اندر ہی ساری دکانیں بنی ہوئی تھیں، زیادہ گھر نہیں تھے، لیکن یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ایک پورا ٹاؤن بسا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے اچھے تعلقات بھی رکھتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے۔ یہاں کرائے کے گھر بھی تھے اور ادھر یہ ایک ہی دربار تھا۔ میں نے اس طرف سے کمرے میں حلوے کو ٹوکری میں رکھ دیا اور اس طرف سے نقاب کر کے
دربار میں آ گئی۔ یہ وہی وقت تھا جس ٹائم حلوہ اٹھا لی جاتی تھی اور میں اپنی کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک سائڈ پر بیٹھ گئی جہاں سے مجھے کھڑکی صاف نظر آ رہی تھی۔ جب تک وقت پورا نہیں ہو گیا میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر اپنے گھر واپس آ گئی۔ یہ محسوس کر کے مجھے اتنا اچھا لگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں گھر سے باہر گئی تھی۔ میرا شوہر بھی نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کا کوئی فون آیا تھا۔ میری نند کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف تھی اور میری ساس بھی اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں گھر سے کب نکلی اور کس ٹائم واپس آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ آج کسی نے بھی حلوہ نہیں اٹھایا تھا کیونکہ کھڑکی طرف کوئی گیا ہی نہیں تھا، لیکن جب کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ٹوکری خالی تھی اور اس کے اندر پیسے تھے۔ اس کے اندر ضرورت سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ شخص مجھ پر احسان کر کے بعد کہیں مجھ سے کچھ ایسا مانگ لیتا جو میں اس کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے کسی ڈرامے میں دیکھا تھا کہ اسی طرح ایک مرد بیوہ عورت کی مدد کرتا ہے اور پھر ایک دن اس کے گھر میں پیسوں کی وصولی کرنے آ جاتا ہے۔ ویسے بھی جس بات کو چھپانا پڑے اس کی طرف سے دل کو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، اور میں یہ بات ساروں سے چھپا رہی تھی۔ ویسے تو میرے پاس پیسے بہت آ رہے تھے، لیکن اتنے پیسے کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اتنے پیسوں کی حلوہ نہیں تھی۔ میری اس سے زیادہ اچھا حلوہ اس گاؤں میں مل جایا کرتا تھا۔ اگلے دن میں نے ایسا کیا کہ حلوہ رکھ کر خود بھی وہیں پر بیٹھ گئی کہ کوئی تو آئے گا اٹھانے کے لیے تو میں اس کو دیکھ لوں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ وہ زیادہ پیسے کیوں دیتا ہے۔ اس کے پرانے پیسے بھی واپس کر دوں گی، صرف اپنا حساب پاس رکھوں گی۔ کہتے ہیں کہ حرام کا ایک نوالا بھی آپ کے حلق میں چلا جائے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے تھے جن پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ میں کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی تھی اور مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہ وہی ٹائم تھا جس ٹائم حلوے کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور آج میں چاقو چوبند بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھنا تھا کہ کون ہے، پر عین ٹائم پر میرا شوہر وہاں آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ میں کھڑکی کھول کر بیٹھی ہوں اور وہ بھی کھڑکی کے بالکل پاس۔ میری تو روح فنا ہو گئی۔ وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں باہر مردوں کو دیکھ رہی ہوں، اوپر سے حلوے والے چکر کو، کہ حلوہ پاس رکھ کے کیوں بیٹھی تھی۔ مجھے تو لگا کہ آج میری خیر نہیں ہے۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹے گا، باتیں سنائے گا، مجھ پر شک کرے گا اور کہے گا کہ تم کس قسم کی عورت ہو، جس کام سے منع کیا وہی کر رہی ہو۔ میں تو بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ لائٹ گئی ہوئی تھی تو دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے کھڑکی کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی ہی کھولی تھی، 2 منٹ ہوئے ہیں۔ اس بات پر میرا شوہر خاموش ہو گیا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اب اس نے دوسرا سوال حلوے کے بارے میں ہی کرنا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ٹوکری یہاں کیوں پڑی ہے؟ جب اس نے یہ کہا کہ یہ ٹوکری یہاں کیوں پڑی ہے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ٹوکری تو پڑی تھی، لیکن اس کے اندر حلوہ نہیں تھا اور آج اس کے اندر پیسے بھی نہیں تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ حلوہ کس نے اٹھا لیا، کیونکہ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو حلوہ یہیں پر تھا۔ تمہاری لگتا ہے طبیعت خراب ہے، ایک منٹ کے بعد کھو جاتی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی اس کو یہاں رکھا تھا، بس یہ ٹوکری میں نے خود بنائی ہے نا، اس کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تم میرے لیے چائے بناؤ، پھر اس کے بعد کھانا بھی لگا دینا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ آج جلدی آ گیا، کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرا شوہر باتھ روم میں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ میں نے ٹوکری اٹھائی تو آج پیسے اس کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔
اور آج بھی پیسے زیادہ ہی تھے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ حلوہ ٹوکری کے اندر سے غائب کیسے ہو رہا تھا؟ اور دن بدن اتنے زیادہ پیسے کیوں مل رہے تھے؟ اور ان پیسوں میں اتنی برکت تھی، یہ پیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ زیادہ تر پیسے تو میں جمع کرتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ ہم کوئی گھر کی بڑی چیز لے لیں گے۔ لیکن ایک دن میں وہ پیسے لیے سامان لینے چلی گئی، اور میں اتنا حیران ہوئی کہ میں نے سارا سامان لے لیا، تھوڑا ضرورت سے زیادہ بھی لے لیا، اپنی نند کے بچوں کے لیے بھی چیزیں لے لیں، اور میرا بھی دل کر پڑا تو اپنے لیے سیب بھی لے لیے، لیکن پھر بھی پیسے بچ گئے۔ اور آج جو یہ سب کچھ ہوا، یہ بھی عجیب تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو عجیب تھی، اس کو تو غصے سے لال پیلا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ جو کوئی بھی حلوہ لے کر جا رہا تھا، میری اس سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن مجھے بات کرنی ضرور تھی۔ اس دفعہ میں نے ایسا کیا کہ حلوے کی ٹوکری کے ساتھ کاغذ پر یہ بھی لکھ کے رکھ دیا کہ تم کون ہو، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو، میں تمہارے لیے حلوہ نہیں بناؤں گی جب تک کہ تم مجھے اپنی سچائی نہیں بتاؤ گے۔ آج میں ٹوکری کے آس پاس بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے لکھ دیا تھا، لیکن اس دفعہ بھی ساتھ کوئی جواب نہیں آیا تھا، لیکن وہ پرچی وہاں سے غائب تھی۔ اگلے دن میں اس کمرے میں بیٹھی تھی، اپنا کام کر رہی تھی، جب مجھے اچانک سے وہی والی آواز آئی۔ آواز سے وہ کوئی بوڑھا انسان لگتا تھا۔ اس نے میرا نام پکارا، رباب۔ اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنی سچائی بتاؤں گا، لیکن ایک شرط پر، کہ تم بالکل بھی نہیں ڈرو گی۔ لیکن میں تو پہلے ہی ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ کئی سالوں سے میں اسی دربار پر رہتا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی فقیر ہے، لیکن فقیر کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ وہ فقط اپنی زبان کے چسکے کے لیے اتنے سارے پیسے مجھے دے دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی فقیر یا کوئی نشہ کرنے والا انسان نہیں ہوں، بلکہ میں انسان ہی نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں جو اسی دربار پر نہ جانے کتنے 100 سالوں سے رہ رہا ہوں۔ اس دن تم نے یہاں حلوہ گرا دی تھی، میں نے وہ کھائی تو مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ تم میرے لیے حلوہ بنایا کرو، مجھے میٹھا بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ ضرور مذاق کر رہا ہوگا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا۔ تم خود یاد کرو کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے حلوہ غائب ہوا تھا، کیونکہ مجھے مٹھائی اندر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی یا اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی ہوتے ہیں۔ بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ جو کچھ بھی پہلے دن سے ہو رہا تھا واقعی عجیب تھا۔ میں تو پتھر بنی بیٹھی تھی، اس کی باتیں تو سن رہی تھی، لیکن پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، کہ جیسے پلٹ کر دیکھوں تو واقعی پتھر کی بن جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ تمہاری نیت صاف ہے، اور تو اور تم بہت اچھا میٹھا بناتی ہو، اس لیے میں تم سے حلوہ خریدتا ہوں۔ میرے تو اب کچھ اور دوست بھی ہیں جن کو یہ بہت اچھا لگنے لگا ہے، اسی لیے میں زیادہ پیسے دیتا ہوں تاکہ تم زیادہ حلوہ بنا سکو۔ اگر تمہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور تم فکر مت کرو۔ اس دن تمہارا شوہر جب کمرے میں آیا تو میں نے اس کا دماغ پڑھ لیا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور تمہیں بہت بری بری باتیں سنانے والا تھا، لیکن میں نے اس کا موڈ بدل دیا، اور اس کا موڈ بالکل اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی بھی بات سننی پڑے اور پھر تم یہ کام چھوڑ دو۔ مجھے پتا ہے کہ شاید تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہو،
لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اسی طرح یہ کام کرتی رہو، کبھی کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، تمہارے گھر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اس بات کی گارنٹی میں لیتا ہوں، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اس نے کہا کہ تم بس ڈرو نہیں، سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ اس کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو ٹوکری میں پھر سے پیسے موجود تھے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی جنزادہ مجھ سے حلوہ خرید رہا ہوگا۔ پر یہ بات میں نے پرانے قصے کہانیوں میں بھی سنی تھی کہ اس طرح کے درباروں میں اکثر بہت ہی پرانے جنزادہ اور جنات وغیرہ رہا کرتے تھے، اور یہ دربار بھی بہت زیادہ پرانا تھا، اتنا پرانا تھا کہ ہماری کھڑکی کی اس کی زمین سے لگ چکی تھی، یعنی کہ ہمارا گھر بہت نیچے ہو گیا تھا۔ اس دربار کو بار بار بنایا گیا تھا اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے۔ کچھ دن تک یہ بات میرے دماغ میں ہی گھومتی رہی، اس کے بعد میں نارمل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اگر میں بیکری پر بھی حلوہ رکھواتی تو اس طرح سے میری کمائی نہیں ہونی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی آ رہے تھے اور پیسوں میں بہت زیادہ برکت بھی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ جتنا میرا شوہر 4 سے 6 ماہ میں بنایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ گھر کی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں۔ لیکن جب میں اگلے دن وہ پیسے نکالنے لگی، کیونکہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ آ جاؤ بازار چلتے ہیں، تیار ہو جاؤ، میں تیار ہو چکی تھی۔ میں نے پیسے نکالنے کے لیے الماری کا رخ کیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پیسے موجود نہیں تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، ساری الماری میں نے تلاش کر لی، پیسے نہیں تھے، پورے کمرے میں تلاش کر لیا۔ شوہر بھی اندر آ گیا، تم باہر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے اسے یہ ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ ہم حیران رہ گئے۔ میری نند کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک بہت ہی مہنگا موبائل تھا جس پر وہ گیم کھیل رہا تھا اور سرعام بیٹھا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کا باپ تو ان کو پوچھتا نہیں ہے اور اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو 70-80 ہزار کا فون لے کے دے سکے، اور آج تمہارے پیسے بھی غائب ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے پیسے اسی نے چوری کیے تھے اور اپنا موبائل خرید لیا تھا، کیونکہ اس کے بچے بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری محنت کی کمائی تھی۔ میرے شوہر کو میں نے کہا کہ بات کرنی چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چھوڑو، بات کریں گے تو وہ کون سا مان لے گی، الٹا کہے گی کہ ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں تمہارے لیے تالے والی چھوٹی سی الماری لے آؤں گا، تم اپنے پیسے اس کے اندر رکھا کرنا۔ میں نے کہا کہ میری 3-4 مہینے کی محنت تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں گھر کی کوئی چیز لے لوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ فساد بنا دے گی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، ساری رات میں روتی رہی اور بہت پریشان ہوئی۔ اب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، بس وہی روز کے روز جو پیسے مل رہے تھے۔ لیکن اس بات کو 2 دن گزرے تھے کہ ایک دن ہمارے گھر ایک لڑکا آیا جو ہمارے گھر میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھائی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بس اتنا ہی بتایا تو ہم باہر بھاگ اٹھے۔ دور سے دیکھا تو 1122 والے اسے لے جا رہے تھے، شاید میرے شوہر کو ہی لے کر جا رہے تھے۔ ہم ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ میری ساس نے کہا کہ سنبھالو خود کو، ہمیں کوئی رکشہ لینا ہوگا۔ ہم رکشے میں بیٹھ گئے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے۔ ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اس کو بتایا کہ ہم رشتہ دار ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ہمیں سرجری کرنی ہوگی اور شاید کوئی آپریشن بھی کرنا پڑے گا۔
1.5 लाख रुपए का इंतज़ाम करें। ये सुनकर हम लोग हैरान रह गए क्योंकि हमारे पास 1.5 लाख रुपए बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे शौहर की कमाई भी आ चुकी थी, उसकी जेब से पैसे निकले थे। वो डॉक्टर ने हमें वापस कर दिए जो 3-4 हज़ार रुपए थे, और मेरे पास पैसे पहले ही चोरी हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इलाज शुरू कर देंगे, लेकिन पैसों का इंतज़ाम आप लोग ज़रूर करें। ये भी डॉक्टर की इंसानियत थी कि इसने बिना पैसों के इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन पैसे देने तो ज़रूर थे। इस घर के हालात पहले ही बहुत बुरे थे। यहाँ पर तो बेचने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं जाकर उस खिड़की के पास बैठ गई कि वो मेरी मदद करेगा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरा शौहर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ा है, मेरी मदद करो। मुझे लगा वो सुन रहा है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं बाद में तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी, बार बार बोल रही थी, इस उम्मीद पर कि कोई ना कोई मेरी बात सुन रहा होगा। और ये वही वक्त था जिस टाइम पर वो आया करता था, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक मैं रोती रही, चिल्लाती रही। बिलाखिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ये सब कुछ मुझसे झूठ और मजाक किया जा रहा था। कोई जिनज़ादा नहीं है, नहीं तो वो मेरी मदद ज़रूर करता। शायद वो कोई आम सा इंसान है जो मेरे साथ ये सब कुछ मजाक कर रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिलाखिर अपने वालिद साहब को फ़ोन कर दिया। उनके पास भी हाथ में इतनी बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इंतज़ाम करवा दिया। वो फ़ौरन आ गए। आज पता चला कि जब बेटी को तकलीफ़ होती है तो सबसे ज़्यादा बाप का दिल दुखता है। उन्होंने आकर डॉक्टर से बात की, इनको पैसे दिए। जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मेरा शौहर ख़तरे से बाहर है, वो हॉस्पिटल से हिले भी नहीं। इसके बाद मुझे अपने साथ ले गए कि तुम भी थोड़ा आराम कर लो। और फिर जब सुबह मैं वापस आई तो मेरे शौहर को होश आ चुका था और उसकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। वो दिन बहुत बुरे थे। इसके बाद शौहर को लेकर घर आ गए। मैं उसकी खिदमत कर रही थी। एक दिन मैं उसके पास ही बैठी थी कि खिड़की पर दस्तक हुई। मेरे शौहर ने कहा कि ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे पता है क्या हो रहा है। मैंने खिड़की खोली और गुस्से में कहा कि तुमने कहा था मेरी मदद करोगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगी क्योंकि तुमने मेरी मुसीबत में मेरी मदद नहीं की। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए कोई हलवा नहीं बनाऊँगी। इसके बाद खिड़की बंद कर दी। मेरे शौहर ने कहा कि ये सब क्या है। मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। पहले तो इसे यकीन नहीं आया। फिर इसने कहा कि मेरे बाबा मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, क्योंकि कमरा पहले बाबा और अम्मी का होता था, तो वो कहते थे कि इसमें कुछ अजीबो गरीब किस्म की हरकतें होती रहती हैं, क्योंकि ये खिड़की दरबार की तरफ खुलती है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि इस खिड़की को ना खोलना, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा गैरत में आ रहा था या मैं तुम पर पाबंदी लगा रहा था, बल्कि मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे मेरे बाबा बताया करते थे कि यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, और मैं नहीं चाहता था कि तुम डर कर इस कमरे में रहने से इनकारी हो जाओ या फिर यहाँ से भाग जाओ या इतना डर जाओ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। मैंने कहा कि डर तो मुझे बहुत लगा था, लेकिन फिर भी मेरा काम चल रहा था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी और किसी ने मेरी मदद नहीं की, जबकि उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। मेरे बाबा ने कर्ज़े लेकर हमारी मदद की है। वो मुझसे 1 रुपया भी वापस नहीं लेंगे, लेकिन मैं इनको पैसे वापस करना चाहती हूँ। मेरे शौहर का कहना था कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो पैसे वापस कर देंगे। अब रोज़ रात को मेरे कमरे में दस्तक होती थी, लेकिन मैं खिड़की नहीं खोलती थी।
میں کہتی تھی کہ میں ناراض ہوں، غصے میں ہوں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرا شوہر بھی مجھے کہتا تھا کہ بھول جاؤ یہ سب کچھ، جواب نہ دیا کرو۔ میں نے اس کالونی میں جو بیکری تھی اس سے بات کر کے اس کو جا کر سیمپل بھی دکھایا۔ اس نے کہا کہ آپ کا حلوہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس نے جو مجھے آفر بتائی تھی اس میں میرا کافی نقصان ہو رہا تھا۔ وہ 70% پیسے اپنے پاس سے رکھ رہا تھا اور 30% مجھے دے رہا تھا، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ دکان میری ہے اور سامان بھی میں نے ہی بیچنا ہے۔ وہ اپنی بات سے بالکل بھی نہیں ہٹ رہا تھا۔ بہت مایوسی ہوئی۔ میرا شوہر بستر پر پڑا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس میں محنت زیادہ تھی اور پیسے بہت کم تھے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس کو بھی پتہ تھا کہ میں مجبور ہوں، اس لیے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ دنیا تو ایسے ہی کرتی ہے اور انسان تو ایسے ہی ہیں، لیکن اس جنزادے نے بھی تو وقت آنے پر میری مدد نہیں کی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پریشانی کی حالت میں ہی دربار کے اندر چلی گئی۔ دربار پر دعا نہیں مانگتی تھی، بس دل کے سکون کے لیے وہاں چلی گئی تھی۔ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھی تھی جب ایک بوڑھا آدمی آ کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ مجھے عجیب دیکھتا رہا، پھر عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا نام پکارا اور میں اس کی آواز پہچان گئی کہ یہ وہی جنزادہ ہے۔ میں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی لگ رہا تھا، لیکن شاید وہ بھیس بدل کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے کہا مجھے سب کچھ پتہ ہے، تم بہت زیادہ مصیبت میں ہو، تم پھر سے میرے لیے حلوہ بنایا کرو۔ میرا کہنا تھا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم تو میرا فائدہ اٹھا رہے تھے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گی۔ میں وہاں سے غصہ ہو کر واپس آ گئی، لیکن جب گھر آئی تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑا تھا، بس تھوڑے بہت زخم رہ گئے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 6 مہینے تک یہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اور شاید اس کے بعد بھی کبھی چل نہ سکیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے یہ بات مریض کو کہی نہیں تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور میرا شوہر اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بہت پیاس لگی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا اور کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو زمین پر گر گیا، لیکن اس کے بعد اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور میں کھڑا ہو گیا۔ یقین نہیں ہو رہا کہ کیسے ہو گیا۔ میرا شوہر بھی حیران تھا اور میں بھی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے آگے میں ہی وہی والی ٹوکری پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوئی کیونکہ ٹوکری میں نے یہاں نہیں رکھی تھی۔ اس کے اوپر ایک رومال بھی تھا، لیکن دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹوکری کے اندر کوئی چیز ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اس طرف متوجہ کروایا تو وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گیا کہ کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے کیونکہ میرے شوہر کو بھی لگتا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے بات کی وہ کوئی جنزادہ نہیں بلکہ ایک عام انسان تھا، لیکن اس بات پر ان کو تھوڑا یقین بھی تھا کیونکہ اس نے ابھی تک میری صرف مدد ہی کی تھی، میرے ساتھ کچھ پورا نہیں کیا تھا۔ میں آگے بڑھی تو میرے شوہر نے کہا پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ برا نہیں ہوگا۔ جب میں نے اس ٹوکری پر سے رومال ہٹایا تو ہم دونوں کے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ٹوکری پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں اتنے پیسے تھے کہ اگر ان کو گنتے تو شاید وہ لاکھوں روپے میں ہوتے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔
ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ دن زیادہ ہی تھا، لیکن شاید اس وقت یہاں پر موجود نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور میرا شوہر بھی حیران رہ گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر پلان بنایا۔ میرے شوہر نے اپنے بہنوئی کو کال کی اور کہا کہ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائے اگر اس نے جانا ہے تو۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تو کب سے اس کو بلا رہا ہوں، یہ خود ہی واپس نہیں آتی۔ اس بات پر ہم حیران رہ گئے کیونکہ میری نند یہی کہتی تھی کہ وہ مجھے فون تک نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ وہاں پر ہی بیٹھی رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولتی تھی کیونکہ وہ خود یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے گھر جا کر اسے کام کرنے پڑتے اور یہاں پر وہ مہرانی کی طرح رہتی تھی۔ میرے شوہر نے کہہ دیا کہ تم کل صبح ہی آ جاؤ، میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا، اور وہ میری نند اور اپنی بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو بھی اعتماد میں لیا اور کہا کہ لاٹری نکلی ہے، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو بیچا نہیں بلکہ اسی کو اچھے طریقے سے بنا لیا کیونکہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے کاروبار شروع کر لیا۔ گھر میں جو بھی چیز نہیں تھی وہ ساری کی ساری آ گئیں۔ میرے شوہر کی صحت بھی اچھی ہو گئی۔ اب مجھے کسی بھی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا، جو بھی میں چاہتی تھی میں خرید سکتی تھی اور پکا کر کھا لیتی تھی۔ بابا کے قرضے بھی اتار دیے۔ انہی دنوں مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آج اس بات کو 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ میرا شوہر بالکل ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ میں روز مغرب سے پہلے حلوہ بنا کر اسی ٹوکری میں رکھ دیتی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ حلوہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ میں نے بالکل بھی نہیں توڑا ہے اور میں یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتی کیونکہ مجھے ساری زندگی یہ کام کرنا ہے۔ مجھے یہ کام کر کے اچھا لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کیونکہ جو اس نے ہمارے لیے کیا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہماری ساری زندگی بدل گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے 10-12 سال لگا کر بھی شاید اتنے پیسے کما لیتے، لیکن اتنے پیسوں کو جمع تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ میری زندگی میں ساتھ ساتھ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو ہمارے لیے کیا وہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی، کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ بات صرف مجھے اور میرے شوہر کو ہی معلوم ہے اور ہم اس بات کا کبھی ذکر بھی نہیں کرتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے ہیں، لیکن شکر ادا کرتے ہیں۔